رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ اور ان لوگوں کو خبردار کر دو جو لوگ میں اللہ کے سامنے جمع ہونے سے حاضر ہونے سے کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا کارساز، کوئی مشکل کشا، کوئی حمایتی نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی ہمارا سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، یہ سارے کام کیوں کرنے ہیں، ڈرانا کیوں ہے؟ اس لیے ڈرانا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ بچتے رہیں جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کا شان اور مرتبہ بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے میرے پاک پیغمبر جو لوگ صبح و شام دن رات ہر وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بیڑے پار کرنے والا، کوئی اولاد، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو صبح و شام اللہ کے گیت گاتے ہیں، اللہ کی پاکی اور تقدیس اور حمد بولتے رہتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو آپ کی مجلس سے، اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا، ان کو اپنی مجلس سے اٹھانا نہیں ہے۔ یریدون وجہ، یہ رب کو صبح و شام کیوں پکارتے ہیں؟ کوئی دکھلاوا ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی مقصد ہے ان کا؟ نہیں، دنیا کی کوئی غرض نہیں۔ یریدون وجہ، وہ رب کی رضا چاہتے ہیں اور رب کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما علیک من حسابہم من شیء، میرے پاک پیغمبر آپ کے اوپر ان کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تطردہم، اگر آپ نے ان کو اپنی مجلس سے اٹھا لیا، اگر ان کو اپنی مجلس سے آپ نے کیا کیا، دور کر دیا، فتکون من الظالمین، تو ہو جاؤ گے کن میں سے؟ بے انصافوں میں سے۔ یہ کیوں کہا؟ مشرکین مکہ ابو جہل، امیہ، ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا جی تو چاہتا ہے قرآن سننے کو، ہمارا جی تو چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، آپ کی مجلس میں بیٹھیں اور آپ کا واعظ و نصیحت سنیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ غریب لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کو کیا سمجھتے تھے؟ غریب، حقیر سمجھتے، اس لیے ان کے ساتھ ہم بیٹھنا برداشت نہیں کرتے۔ آپ ایسا کریں نا، جس وقت ہم آئیں ان کو ہمارے ساتھ نہ بٹھائیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں، جس وقت یہ بیٹھیں اس وقت ہم نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فوراً یہ قرآن کی آیت نازل کر دی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان کی دل کی حقیقت کو میں جانتا ہوں، ان کی نظروں میں یہ کیا ہے؟ غریب ہے نا، ان کی نظروں میں یہ کیا ہے؟ حقیر ہے نا، لیکن ان کی جو دل کی اور ان کے اندر کی جو حقیقت ہے وہ میں رب تعالیٰ جانتا ہوں۔ یہ معاذ بہانے کر رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ مخلص ہیں، مجھے خالص کر کے پکارتے ہیں، کسی اور کو میرے ساتھ نہیں ملاتے، اور ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ ہمارا رب کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اسی طرح ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی تو ہر وقت خواہش ہی یہ تھی، امام علیہ وسلم کی ہر وقت خواہش ہی یہ تھی کہ ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھ لیں، کوئی سن لے واعظ و نصیحت، تبلیغ سن لے اور ایمان قبول کر لے۔ جس وقت مشرکین مکہ نے یہ کہا نا کہ ہم ان کے ساتھ یہ ہم امیر ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، جائیداد ہے، کار کوٹھی بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، ان کے پاس صبح کا ہے شام کا نہیں ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ بیٹھنا برداشت نہیں کرتے، آپ ایسا کریں کہ جس وقت ہم آپ کی مجلس میں ان کو کیا کریں؟ اٹھا دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ جس وقت یہ بیٹھے ہوں نا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ وغیرہ، تو آپ نہ آیا کریں۔ اس طرح کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک نبینہ صحابی حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموزاد بھائی تھے، تو اس وقت یہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ صنادید قریش سارے بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، اوپر سے
کون آ گئے؟ حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑا سا منہ پھیر لیا کہ یہ تو مخلص ہیں، یہ کیا ہے؟ مخلص ہیں، ہر وقت میری تبلیغ سنتے ہیں، ہر وقت میری باتیں سنتے ہیں، میرا کلام، اللہ کا کلام سنتے ہیں، ان کو تو بعد میں بھی میں کیا تبلیغ کر سکتا ہوں، ان کو آج ان کو موقع مل گیا ہے، مشرکین کو واعظ و نصیحت کرنے کا، تبلیغ کرنے کا موقع مل گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ بعد میں موقع ہاتھ نہ آئے، آج میں کیا کر لوں، اس کو تبلیغ کر لوں۔ حضرت ام مکتوم سے تھوڑا سا چہرہ پھیرا نا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ نے سورۃ عبس نازل کر دی تھی۔ میرے پاک پیغمبر، اس نبینے سے آپ نے کیوں منہ پھیرا؟ اس نبینے سے آپ نے کیوں منہ پھیرا؟ ان کے دل کی حقیقت کیا کرتا ہوں میں جانتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، یہ جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں نا اور رضا میری چاہتے ہیں، ان کے اوپر، آپ کے اوپر کوئی ان کا بوجھ نہیں، اور نہ ان کے اوپر آپ کا کوئی بوجھ ہے۔ میرے پاک پیغمبر، ان کو آپ کی مجلس سے اٹھانا نہیں، اگر ان کو آپ کی مجلس سے اٹھا لیا تو کن میں سے ہو جاؤ گے؟ بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہم نے کیا کیا؟ ان دولت مندوں کو آزمایا۔ کس طرح آزمایا؟ بعض کو بعض کے ذریعے کیا کیا؟ آزمایا، بعض کو غریب کر دیا، بعض کو امیر کر دیا۔ ان دولت مندوں کو ہم نے آزمایا، کیسے آزمایا؟ کہ وہ تعجب کرنے لگے، لیکونوا، کہنے لگے، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ہم سب میں سے یہ کیا اللہ کے فضل کے یہ لائق ہیں، اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت کے یہ لائق ہیں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بعالم بالشاکرین، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ شکر کرنے والا کون ہے، تم نہیں جانتے۔ الیس اللہ، کیا اللہ نہیں جانتا؟ یعنی رب تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں بعالم بالشاکرین، جو میری نعمتوں کا کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے نا، اس کے دل کی حقیقت کو میں جانتا ہوں، اس کی ایمان کو میں جانتا ہوں، اس کو مخلص ہونے کی حیثیت کو کیا کرتا ہوں میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر بہ الذین یخافون، اور ڈرائیے بہ، اس قرآن سے، الذین، ان لوگوں کو جو یخافون، ڈرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ان یحشروا الی ربہم، کہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے ہاں۔ لیس لہم من دونہ، کہ نہیں ہوگا ان کے لیے، من دونہ، اس اللہ کے سوا، ولی، کوئی دوست، کوئی حمیتی، کوئی کارساز، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم، اور آپ دور نہ کریں، الذین، ان کو جو، یدعون، پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، چاہتے ہیں رضامندی اپنے رب کی، ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ، فتطردہم، کہ آپ انہیں دور کر دیں، فتکون من الظالمین، تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ وکذالک، اور اسی طرح، فتنا بعضہم ببعض، آزمایا ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے، لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء من اللہ علیہم، کیا یہی ہے جن پر احسان کیا اللہ نے، من بیننا، ہم سب میں سے، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بعالم، بہتر جاننے والا، بالشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔